ہر سال ایک جماعت چلی جاتی ہے برون کے لیے، اور چلے کی 2 جماعتیں سال میں نکل جاتی ہیں، 15 دن کی 6 جماعتیں تقریباً نکل جاتی ہیں اللہ کے راستے میں۔ مستورات جو برون سفر والی ہیں وہ تقریباً 17 کے قریب ہیں، اور چلے لگائے ہوئے 70 کے قریب ہیں، اور 15 یوم والی تقریباً 120 کے قریب ہیں۔ الحمدللہ تقریباً ہر ہفتے ہماری سروزے کی جماعت نکل جاتی ہے۔ جی ہم نے طے کی ہمارے 4 حلقے ہیں جن کے امور ہوتے ہیں، انہوں نے مستورات کی جماعت نکالنی ہوتی ہے۔ اگر مہمانوں کی جماعت آ جائے 15 دن کی یا چلے کی باہر سے، پھر تو اور جماعتیں نکل جاتی ہیں، 6 جماعتیں بھی نکل جاتی ہیں ایک حلقے سے۔ الحمدللہ مستورات میں کام کافی ہے ہمارے۔ الحمدللہ 11 مقام پہ یعنی کہ ہفتہ واری مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے اعمال بھی الحمدللہ مسجد والے بزرگوں کی ہدایت کے مطابق طے کرتے ہیں۔ الحمدللہ 15 یوم لگائی ہوئی مستورات ہی تعلیم کرتی ہیں، اور کہیں خدا نخواستہ نہ ہو تو پھر جن کے 5-6 سروزے لگے ہوں وہ استقبال اور تشکیل میں مشغول ہو جاتے ہیں، مشورے سے، وہ بھی مشورے کے بغیر نہیں ہے۔ الحمدللہ کافی کام ہے مستورات کا۔ اس کے علاوہ جی ہمارے مرکز کی ماشاءاللہ ترتیب یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد پھر الحمدللہ جو خدمت کے لیے جماعت آئی ہوتی ہے وہ 10 بجے تعلیم کا حلقہ لگاتی ہے، وہ دونوں کتابوں سے تعلیم بھی ہوتی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے، تجوید بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا بازار ہے ساتھ، وہ بھی لوگ تعلیم میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد روزانہ جڑنے والے اثر کو احباب آ جاتے ہیں۔ وہ 6 ساتھی ہمارے شورا والے ہیں، اور ہر حلقے سے 2 احباب ہیں جو روزانہ والے آتے ہیں۔ تو اس طرح جو 14 ساتھی بیٹھ کے یہ جو روزانہ ماہانہ مشورے سے تقاضے جاتے ہیں ان کے اوپر پھر ماشاءاللہ محنت ہوتی ہے، ان کے لیے سوچ بچار ہوتی ہے، گشتیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں جانا پڑتا ہے تو جاتے ہیں، مسجدوں والوں کو بلانا ہوتا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نقل و حرکت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس طرح ہمارا نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ اگر تھوڑی سی کارگزاری آ جائے، خواہ ایک آدھ جماعت 2 جماعتوں کی کیوں نہ ہو، تو آپ حضرات روزانہ مرکز میں جڑتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ حلقوں کے 2 ساتھی بھی ہوتے ہیں، اس میں کسی تقاضے کو آپ لے لیتے ہیں ماہانہ مشورے امور کے اعتبار سے، پھر اس کے بارے میں آپ حضرات نے سوچا ہوگا کہ اب یہ تقاضا ہم مساجد والوں کو اپنے پاس بلا لے، کسی ایک مسجد سے پورا کرانا ہے، یا ہمارے ساتھی جائیں اور وہاں اس مسجد والوں سے بات کر لے۔ یہ پورے اس سال 2 سال میں جو بھی آپ تھوڑا سا سنانا چاہیں، 1-2 دفعہ 3 دفعہ ہم نے آپس میں یہ سوچا، اسی کے وجود میں لانے کے لیے ہم نے آپ کسی مسجد والوں کو بلایا، یا ہمارے ساتھی مسجد والوں کے پاس آتے، وہاں ان سے بات ہو گئی، الحمدللہ وہ تقاضا پورا ہو گیا۔ اس کی کوئی 1-2 کی کارگزاری آ جائے۔ ہاں ضرور، یہ بھی دیکھے بھی جوڑ ساجے الحمدللہ بزرگوں نے جوڑتا ہے کہ یہ تھا 9 10 11۔ اس تقاضے کو سامنے رکھ کے ہر حلقے والے 2 ساتھی ان سے احوال لیے، کیا حالات ہے، کیسے کام ہو رہا ہے، تو مسجد والے کیا کر رہے ہیں، 3 چلے والوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، کیا ہے، وہ ساری کارگزاری سامنے آتی ہے۔ پھر جن حلقوں میں کمزوری نظر آتی ہے پھر 2 ساتھیوں کی نا ان حلقوں کے اندر وہ پھر ان کو جوڑنے کے لیے تاکہ وہ بھی جوڑ میں چلے جائے۔ الحمدللہ ابھی کافی مجمع ہمارا چشتیہ کا آیا ہوا اسی طرح محنت سے الحمدللہ روزانہ پھر دوسرے دن کارگزاری آ جاتی ہے جی، وہ ان کے پیسے جمع ہو گئے، یہ یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، اس مسجد کے 6 ساتھیوں کے پیسے آ گئے، 4 مہینے والوں کے، ان کے جو ہے یہ محنت ہو رہی ہے۔ ابھی دیہاتوں کے اندر پھر اسی طرح الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ محنت ہوتی رہی ہے، اس لیے یہ کافی مجمع ماشاءاللہ آیا ہوا ہے۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ مرکز کے کاموں کو سنبھالنے کے لیے 15 دن یا مہینے کے ساتھی مرکز کے اندر نہیں، مرکز کے اندر صرف ہفتے والے خدمت والی جماعت آتی ہے، ان کا قیام ہوتا ہے، وہی اعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ترتیب کی ہوئی ہے پورے 1 سال کی۔ ہفتے والے کتنے ساتھی آ جاتے ہیں اوسطاً؟ وہ جی کبھی ماشاءاللہ جماعت کی شکل ہوتی ہے، کبھی کمزور بھی ہو جاتے ہیں، 5-6 بھی آ جاتے ہیں، نہیں تو 12 بھی آ جاتے ہیں، جماعت پوری ہوتی ہے، اور 8-10 ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو وہ ان کی کیا ترتیب رہتی ہے ہفتے والوں کی صبح سے شام تک؟ وہ ان کو جی ماشاءاللہ ہم نے کچھ لکھ کے بھی ہوا ہے، اعمال بھی ہیں،
کہ وہ ان اعمال کو کرے، اور پھر ان کے ذمہ ہوتا ہے جو آئندہ ان کی حلقے کی جو آئندہ خدمت کے لیے جماعت آنی اس کی فکر بھی کرتے، اس کے لیے بھی گشتیں کرتے ہیں، قریب ساتھ ہے آبادی بھی ہے مرکز کے قریب، ان کے پاس گشتیں بھی کرتے ہیں، ان کو جوڑنے کی ترتیب بھی کرتے ہیں، ان سے کارگزاری لیتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ وہاں جو ہے نا یہ خانہ بدوش ان کی جھونپڑیاں بھی ہیں، ان کو بھی وہ محنت کر کے نا نماز کے لیے لے آتے ہیں، ان کو اعمال میں بھی جوڑتے ہیں۔ اس مرکز کے ساتھ محلہ بھی ہے، محلہ ہے چھوٹا سا ایک، تو اس مسجد کی جماعت بھی کو بنی ہوئی ہے؟ مسجد کی جماعت ہے، تو یہ وہ اپنے اعمال علیحدہ کرتے ہیں، وہ علیحدہ کرتے ہیں، ہفتے والے علیحدہ کرتے ہیں، وہ علیحدہ اعمال کرتے ہیں، ہفتے والے اپنے اعمال علیحدہ۔ جی جی جی، مسجد والے اپنے مشورہ بھی علیحدہ کرتے ہیں اور اپنی ترتیب سے جو ان کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی گشتیں ساری ترتیب بناتے ہیں۔ تو یہ ہفتے والے جو گشتیں کرتے ہیں یہ پھر کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ہفتے والے یہ کس بنیاد پہ گشتیں ملاقاتیں کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے نا کہ اگر ان کے ذمہ تقاضے دیے ہوئے ہیں لکھ کے ہم نے، ان میں مثلاً ایک یہ تقاضا ہے کہ ابھی آئندہ آپ کے حلقے سے جو آبادی کے لیے جماعت آئے گی اس کی فکر کرنی ہے، تو اس کے لیے وہ دو دو کی جوڑی بنا کے نا پیچھے جہاں ان کا علاقہ ہو اگلے مہینے آنا ہے، ان کے اوپر بھی وہ محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، اگلا مہینہ آپ کا ہے ابھی سے آپ تیاری کرو، اپنے تقاضے آگے پیچھے کرو، اس طرح چلتے رہتے ہیں۔ اس طرح اور بھی تقاضے دیے ہوئے ان کو۔ یہ جو ہفتے والی جماعت ہے یہ تو مرکز کی خدمت کے جو تقاضے ہیں اس کے لیے بلائی جاتی ہے۔ ہفتے کی جو خدمت والی جماعت ہے وہ تو جو مرکز کی خدمت کے تقاضے ہیں جیسے پیرا بھی ہے، صفائی بھی ہے، دو چار کام ہیں، وہ اس کے لیے بلائی جاتی ہے۔ اب ان کو ہم استعمال کریں اگلے ہفتے جو آنے والے ہیں ان کے لیے، وہ تو ہمارے ہفتہ وار منگل مشورے تو اسی لیے ہیں کہ جتنے تقاضے ہیں وہ ان کے ذریعے سے ہم پورا کرانے کی کوشش کریں، تاکہ ہر جماعت جس عنوان پہ بلائی جاتی ہے اسی عنوان پہ رہے اور چیزوں میں نہ لگے۔ ایسی جو محلے میں ملاقاتیں ہیں وہ بنیادی طور پہ تو جو مسجد کی جماعت ہے اس کے ذمے ہے۔ ہاں ان کو اگر فرصت ہے اس وقت تو وہ یہ ان کے ساتھ بھی شرکت کر سکتے ہیں، وہ ملاقاتوں کے لیے گشتوں کے لیے ان کے ساتھ بھی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہفتہ واری جماعت کی وجہ سے مقامی جماعت سست پڑ جائے کہ چلو یہ تو 8 آدمی 10 آدمی ہیں کام کرنے کے لیے، یہ ملاقاتیں گشتیں کرتے رہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہفتے والی جماعت کو زور کے بعد بھی کچھ کام کرتی ہے؟ ہاں جی، مذاکرے کرتے ہیں جی۔ ہیں جی، یہ جو خدمت والی جماعت ہے یہ آپس میں مذاکرے کرتے ہیں، ان سے کارگزاری لیتے ہیں کہ کچھ جو ساتھی دوسروں کو سکھاتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں زور کے بعد، اس کی تعلیم کے بعد۔ اس کی ترتیب آپ بناتے ہیں یا وہ خود بناتے ہیں؟ خود بناتے ہیں۔ بناتے ہیں، تشریف ہوتی ہے۔ سات کا بعد والے آج سات کا بعد مرکز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مرکز صادق آباد صادق مسجد، ہمارے شہر کی کل آبادی جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، اور دیہات کی آبادی جو ہے یہ 10.5 لاکھ ہے۔ اچھا، اس میں کل مساجد اگر اس میں یہ انداز اختیار کر لیں کہ بھی ہمارے مرکز میں صبح سے شام تک اعمال کی ترتیب کی ہے، ایک تو یہ بات سامنے آ جائے، صبح فجر کے بعد بیان ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا توجہ فرما لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک تو یہ بات آ جائے، پھر یہ کہ مرکز کی سطح پہ اور کیا کیا کام ہوتے ہیں، مثلا سر سے شام مشورے والے آتے ہیں، کوئی ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ آپس میں تقاضے جیسے بھی پوچھا مولانا نے، پھر مساجد سے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا شکل اختیار کی جاتی ہے، یہ بات آ جائے۔ پھر یہ کہ بعض اوقات 24 گھنٹے کے لیے مسجد کی جماعتوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن مرکز کی سطح پہ جتنے کام ہو رہے ہیں جس شکل میں وہ کام بھی سامنے آ جائے۔ پھر یہ کہ مختلف کاموں کے لیے بعض جگہ لوگوں نے جماعتیں بنائی ہوتی ہیں، یہ بیرون کی وصولی کے لیے جماعت ہے، اندرون کی وصولی کے لیے جماعت ہے، مختلف عنوانات پہ اگر کوئی جماعتیں بنی ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے، کون کون سی جماعتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ لیکن مرکز کی سطح پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کام سامنے آ جائے۔ ٹھیک ہے، فرمائیے۔ مرکز میں صبح کو بیان ہوتا ہے، جماعتیں آئی ہوئی ہوں تو جماعتوں والوں میں سے طے ہو جاتا ہے، ورنہ جو مسجد کی جماعت ہے ان کا بیان طے ہو جاتا ہے۔ تو 9 بجے جو ہے نا وہ تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، 11:30 بجے تک جاتا ہے۔
ظہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے اور عصر پہ جو ہے ساتھی آ جاتے ہیں. ہمارے 6 ساتھی جو ہے وہ مشورے والے ہیں، ایک ساتھی معذور ہے وہ نہیں آتے، 6 جڑتے ہیں، اور 7 ساتھی جو ہے نا وہ روزانہ والوں میں سے ہیں. ہمارے شہر کے کل 4 جو ہے نا حلقے ہیں، ہر حلقوں سے ساتھی دیے گئے ہیں. باقی سال اندرون کی جماعت بھی بنائی ہوئی ہے، وہ جو ہے نا جو شب جمعہ پہ نام آ جاتے ہیں سال اندرون کے ارادے وادے، وہ نام مساجد کو دیتے ہیں، وہ مسجد وار پھر ان ساتھیوں پہ گشتیں ہوتی ہیں، فکر کی جاتی ہے. اسی طرح سال 7 ماہ بیرون کے نام سے بھی اس تقاضے پہ بھی جماعت بنائی ہوئی ہے. وہ جو نام آتے ہیں وہ بھی پھر مسجد وار جو ہے نا ساتھیوں کو منگل مشورے میں دیے جاتے ہیں. منگل مشورے میں یہ تقاضے چلتے ہیں. تقاضے جو سوچے جاتے مساجد کو دیے جاتے ہیں وہ پیر والے دن دیے جاتے ہیں. پیر والے دن شہر کے جو منگل مشورہ چلانے والے احباب ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو تقاضے دیے جاتے ہیں. وہ تقاضے جو ہے نا پھر منگل والے دن چلاتے ہیں. پیر والے دن ان منگل مشوروں پچھلے منگل مشوروں کی کارگزاری بھی آ جاتی ہے. چوبیس گھنٹے کے لیے مساجد جماعتوں کو مذاکرے کے لیے بلاتے ہیں؟ 24 گھنٹے کے لیے بلاتے ہیں. وہ جمعے سے لے کر ہفتے کی ظہر تک جو ہے نا وہ جمعے کے بعد سے ہفتے کی ظہر سے جمعہ نماز سے عصر سے لے کر اگلے دن ہفتے کی عصر تک یہ مہینے میں کتنی جماعتیں اوسطاً آ جاتی ہیں؟ مہینے میں کتنی جماعتیں آ جاتی ہیں مذاکرے کے لیے؟ ہاں، مہینے میں تو نہیں آتی، 1-2 مہینے بعد جماعتیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہر ہفتے منگل مشورے میں تقاضا چلتا ہے. تو جو مساجد نیت ارادہ کرتی ہیں پھر ان پہ گشتے کر کے ان کو فکر مند کیا جاتا ہے کہ یہ جماعتیں مجلس میں مذاکرے میں آ جائیں. تو ان کو لینے کی کیا ترتیب رہتی ہے آپ کی؟ ان کے لیے ساتھی جو ہے وہ پہلے ہی طے کر لیے جاتے ہیں کہ یہ نشست کون ساتھی لے گا، ظہر کے بعد کون لے گا، عصر کے بعد. جماعت بنا دیتے ہیں، یہ کو افراد ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے؟ ان کے لیے جماعت بنائی جاتی ہے. 4-5 آدمی کی جماعت بنانی ہے. جی. تو 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان سے کوئی کارگزاری بھی لیتے ہوں گے؟ کارگزاری لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا آگے 5 اعمال کا مذاکرہ کیا جاتا ہے. ٹھیک. آپ کے ہاں بیرون کی جماعتیں سال میں کتنی نکل جاتی ہیں؟ ہمارے اس سال جو ہے 1 سال 2 ساتواں کی جماعتیں نکلی ہیں اور 1 سال اندرون کی جماعت نکلی. اس کے لیے آپ نے ایک جماعت بنائی ہے جو بیرون کی جماعتوں کے سلسلے میں خیال کرتی ہے، اور ایک جماعت اندرون سال کی جماعتوں کی تیاری میں کام کرتی ہے. جی 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 جی. اچھا، یہ جو ایک پرچہ لکھا گیا تھا ذیلی مراکز کے بارے میں، یہ آپ کے ہاں تو ہوگا؟ جی جی. کبھی اس کو بھی شورا والے یا روزانہ جو مسجد جڑتے ہیں کبھی موقع ملا ہوگا اس کو بھی پڑھنے کا؟ اس کو بھی پڑھا جاتا ہے جی. گاہے گاہے دوسرے تیسرے مہینے پڑھ لیتے ہیں. اس میں تو ایسا ہے کہ اصل میں یہ جماعتیں ایک ضرورت کی وجہ سے بنائی جاتی ہیں. یہ جماعتیں جو بناتے ہیں مختلف عنوان پہ، یہ ایک ضرورت کی وجہ سے بنائی جاتی ہے. ہر جگہ بنانا ضروری نہیں ہے. لیکن بعض بڑے شہر ہیں تو اس میں کام کا حجم زیادہ ہے. اگر اس کے لیے کچھ ساتھی اس کے لیے زیادہ مقرر کیے جائیں تو دقت ہے، جس کی وجہ سے جماعتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کی رہنمائی کریں. کئی مسائل ہوتے ہیں غیر جانبی جماعتوں کے. چھوٹی جگہوں پہ تو یہ عرض کیا جاتا ہے کہ پورے سال میں 1 جماعت اندرون سال کی نکلی، 2 جماعتیں بیرون کے لیے نکلی. تو اس کے لیے پھر ہمیں علیحدہ جماعت بنانے کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، بلکہ روزانہ جو جڑ رہے ہیں وہ اسی میں ان باتوں کو لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. روزانہ جو واضح ہوئی جی، آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی. عرض کروں کہ یہ جماعتیں جو بنائی جاتی ہیں کہ ایک ضرورت کی وجہ سے بنائی جاتی ہیں. چھوٹی جگہوں پہ اس کی بظاہر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورے سال میں 1 جماعت نکلی اندرون سال کی، 2 جماعتیں نکلی بیرون کی. وہ جو روزانہ ہمارے مشورے والے اور ان کے ساتھ مزید کچھ ساتھی جیسے 13-14 ساتھی آپ کے جوڑتے ہیں، تو روزانہ میں اس کو لے سکتے ہیں ہم.
جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے قابل غور چیزیں ہیں، تو اس کے لیے علیحدہ جماعتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا ذرا آئندہ اگر خیال کر لے تو اچھا ہے، تاکہ وہ بھی ساتھی والی تقسیم نہ ہو، اجتماعی جو سوچ فکر چل رہی ہے اسی میں شریک رہیں. اچھا، تو آپ کے یہاں کوئی ہر مہینے 10 دن دینے والے بھی ساتھی ہیں یا نہیں؟ یہ جیسے ابھی آپ کی کارگزاری ماشاءاللہ سامنے آ گئی، ایک تو ملکوں کے لیے جماعت بنائی ہے یا اندرون کی جماعت بنائی، تو یہ تو وہی انہی ساتھیوں میں سے ہیں جو ساتھی آپ کے ساتھ روزانہ جڑتے ہیں. جی جی وہی ہے نا، جیسے 5-6 ساتھی آپ شورا کے احباب کے ساتھ آپ لوگوں نے 7-8 ساتھی اپنے ساتھ لیے ہیں. جی جی تو یہ جماعتیں آپ حضرات نے 2 ساتھیوں کی بنائی ہوں گی، جی جی یہ بیرون کے اس کے لیے اور یہ اندرون کے لیے. تو یہ جب آپ کے وہاں آ جاتے ہیں تو بیرون کی جماعت تیار کرنے کے لیے یا اندرون کی جماعت تیار کرنے کے لیے ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ مثلا آپ لوگوں نے ایک کام دے دیا ان کو، تو کام کیا دیا ہے کہ یہ جماعت بنی ہے تو انہوں نے بیرون کی جماعت کے تیار کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، یا جنہوں نے ارادے کیے ان کو ذرا جمع کرنا، اس کے ذرا ترتیب بنانا ہے، یعنی ان کے کیا کام کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جماعتیں تو مسجد میں تیار ہوتی ہیں، جب مرکز آ جاتی ہیں تو یہ ساتھی ان کے قواعد دیکھ لیتے ہیں اور جہاں کمی ہو اس کی ترغیب دے دیتے ہیں، یعنی آپ مزید ان کے احوال لے لیتے ہیں. یعنی مثلاً شب جمعہ میں آپ کے پاس کچھ نام آ گئے جی جی بیرون کے لیے یا اندرون کے لیے، تقاضا مطالبہ میں نام آ ہی جاتے ہیں کچھ، یا مثلاً منگل کے دن کچھ نام ہو گئے، جی جی تو وہ نام یہاں مرکز میں وہ لکھوا دیتے ہیں. جی جی اس کے بعد یہ جو 2 ساتھی ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے نام لکھوایا. ہاں جی یہ ان 2 کا کام ہوتا ہے جی جی کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ نام وہ دیکھ لیتے ہیں، جہاں کوئی کمی ہو ترغیب دیتے ہیں بھائی یہ دور کر لیں. اور شب جمعہ میں جب علیحدہ کیا جاتا ہے بھائی سال اندرون کے لیے جنہوں نے نام دیے ہیں یہ باہر تشریف لے آئے تو ان کو بھی یہ ساتھی لے لیتے ہیں. مثلاً نام آ گئے، 8 نام آ گئے، 10 نام آ گئے، جی جی 15 نام آ گئے مثال کے طور پر، ان 2 نے دیکھ لیا یا ان کے سامنے بات آ گئی کہ یہ ساتھی تیار ہیں، جی جی ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر یہ مشورے میں سب کے سامنے بات رکھ لیتے ہیں کہ اتنے 8 ساتھیوں کے نام آئے تھے، 10 آئے تھے، 12 آئے تھے، بس اتنا کام ہے نا ان کا. جی جی اور تو کوئی آگے ان کے پاس جانا، تیار کرنا نہیں، اور نہیں ہے، وہ پھر مسئلے کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ہمارا جو سالانہ ماہانہ خروج ہے، 9 جماعتیں جو ہے نا وہ چلے کی بن جاتی ہیں ہر ماہ اوسطاً، اور سال میں اس سال جو ہے وہ 106 جماعتیں نکلی ہیں چلے 4 ماہ کی. مستورات کے کام میں ہمارے جو ہے 4 جگہ تعلیم شہر میں جو ہے نا وہ گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے 4 جگہ، اور جس میں جو ہے نا تعداد 12-13 سے لے کر 30 تک ہوتی ہے. اور خروج ہفتہ وار تعلیم شہر میں کتنی جگہ پہ ہے؟ 4 جگہ پہ. 4. کبھی ان کی مسجد کی جماعتوں کو بلاتے ہوں گے نا آپ، جو جہاں ہفتہ وار تعلیم ہو رہی ہے؟ ان کی مسجد کی جماعتوں کو بھی بلاتے رہتے ہیں، گاہے گاہے بلاتے ہیں، سال میں 1-2 دفعہ بلا لیں، تو ان سے جو ہے نا اس کام کی اس سے مذاکرات، وہ ان سے حال احوال بھی لیتے ہوں گے، وہ حال احوال بھی لیتے ہوں گے ان سے؟ ہاں جی حال احوال لیتے ہیں، پھر کچھ مذاکرہ بھی کر لیتے ہوں گے؟ مذاکرہ بھی کرتے ہیں کہ کن کی تعلیم طے ہونی چاہیے اور کن کے اعمال طے ہونے چاہیے، کتنے ہفتے بعد جو ہے نا مستورات میں بیان ہونا چاہیے. اس میں کئی چیزیں ہیں قابل غور ہوتی ہیں کہ مسجد کی جماعت کی تابع ہے، واقعی مسجد کی جماعت کے تابع ہو کے چل رہی، تعلیم نہیں چل رہی. ایک جگہ پتہ چلا کہ وہ مستورات خود ہی سارے کام کر لیتی ہیں، مردوں کو کیا تکلیف دینی.
मस्तूरात का काम तो मर्दों के काम किताबें है, तो मस्जिद की जमात ही लेके चले सारी बात को, बयान कब होता है, कितने अरसे बाद बयान है, मोहल्ले वाले करते हैं, बाहर से करते हैं, बस ये सारी थोड़ा सा हाल हवाल लेने पड़ते हैं मस्जिद की जमातों से। हाँ, हाल हवाल लेते हैं, बाकी तो अमाल मस्जिद वाले खुद ही तय करते हैं। जी जी, सारा वो संभालते मस्जिद वाले ही। तशरीफ रखिए। ये अहमदपुर शर्किया मरकज की कारगुजारी भाई लियाकत अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारे यहाँ अहमदपुर शर्किया और सारे देहाती इलाके मिला के उसमें साल लगा है उलमा कराम 91 हैं, और सात माह बैरून जिन्होंने सफ़र किया है वो 336 हैं, अहबाब हैं। साल अंदरून वाले 203 और 3 चिल्ला लगाए हुए अहबाब जो हैं 2276 हैं, चिल्ला वाले 3894। ये पूरी तहसील के आप जी पूरी तहसील के अच्छे। और हमारा सिरोजे वाले हैं वो 17,984 और 5 आमाल वाली मसाजिद 197 हैं, और जिसमें 3 आमाल हैं तकरीबन 372 हैं, तो जिसमें सिर्फ तालीम है वो 812 हैं। और खरूज ये है कि 7 माह की जो जमातें एक साल में 4 जमातें चल रही हैं हमारी 7 महीने की, और साल अंदरून की भी 3 जमातें निकल जाती हैं एक साल में। इस वक्त 3 जमातें चल रही हैं साल अंदरून की, और 3 चिल्ला की औसतन 15 जमातें एक माह में निकल जाती हैं। और सिरोजा की जो जमातें हैं वो एक महीने में 150 से लेकर 250 तक जमातें निकल जाती हैं एक महीने के अंदर जो है। इसी लिहाज से जो है मस्तूरात जो अहवाल हैं वो 3 माह की बैरून सफर की हुई मस्तूरात जो 21 हैं, चिल्ला वाली 62 हैं, और 15 यौम वाली 157, शेरोजा वाली 1981, और अमाल दावत से घर जो आबाद में 485 हैं। ऐसी खरूज जो है मस्तूरात के मुतल्लिक वो चिल्ला की सालाना 3 जमातें निकल जाती हैं, 15 यौम की 8 जमातें, और सिरोजा की महाना जो है 5 जमातें निकल जाती हैं, 15 जमातें। मर्दों की चिल्ला जमातें कितनी बताई आपने? मर्दों की बताइए जी, ये 150 से लेकर 250 तक। 150 से 250 तक चिल्ले की जमातें, चिल्ले 3 चिल्ले की निकल जाती है। हाँ नहीं, 150 से 250 वो सिरोजा की जमातें एक महीने के अंदर है। नहीं, चिल्ले की जमातें साल में चिल्ले 3 चिल्ले की कितनी निकल जाती हैं? चिल्ले 3 चिल्ले के साल में तो 180 जमातें निकल जाती हैं। 180 जी। और मस्तूरात के साथ चिल्ले की जमातें कितनी निकलती हैं? मस्तूरात की चिल्ला की सालाना जमात 3 जमातें निकलती हैं। तो इसको भी तो कभी आप गौर करते होंगे। जी, इसके बारे में मर्द तो माशाल्लाह खूब निकल रहे हैं। जी जी। और वो मस्तूरात को लेकर निकलना जरूरत नहीं समझी जा रही है, जिसके बारे में फिक्र भी हो रहा है, एहसास भी हमें कि हमारे यहाँ ये काम बढ़ाया जाए, कमजोर है मस्तूरात वाला काम जो है। इसको बढ़ाने की क्या शक्ल इख्तियार करते हैं? पिछले दिनों इसकी फिक्र की कि जो है ना, हम तकाजा चाहते थे इसको, जो साथी मशवरा लेने के लिए आते हैं हमारे मंगल के मशर वाले जो है मरकज में आते हैं सोमवार के रोज जो है, तो इसको हमने जो है बाद में ये तकाजा चलाते थे मस्तूरात के मुतालिक। फिर हमने आपस में बैठ के सोचा, मशवरा किया कि जो है ना ये कम खरूज हो रहा है मस्तूरात की जमातों का जो है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तरगीब भी चलती है साथियों को, अर्ज भी किया जाता है, और उस मशवरे के अंदर जो है जो सोमवार के रोज वो जो मंगल का मशवरा लेने आते हैं। फिर हमने इसको जो पहले मुल्कों का तकाजा चलाता है, फिर दूसरे नंबर पर हमने मस्तूरात का तकाजा चलाना शुरू कर दिया, अंदर जिससे हमें महसूस हुआ कि मस्तूरात की जमातें निकलनी, उसके अंदर इजाफा हुआ। तो मस्तूरात जमातें, जी माँ मस्तूरात जमातें। अच्छा, ऐसा है कि कभी आपने पुरानी मस्तूरात को इकट्ठा भी किया? जी, ऐसा कभी नहीं किया, जमा नहीं किया कभी। इसकी कोई वजह खास? इसलिए कि औरतें तो आपके यहाँ खासी हैं, तो वो भी शायद इसलिए कि मस्तूरात का काम काफी कमजोर है, इसलिए उसको इकट्ठा नहीं करते। हालांकि 100 से ज्यादा है आपके यहाँ, तो 150 होते बताएं। 15 दिन लगाई, कितनी 15 दिन लगाई हुई मस्तूरात है 157 है। 157 पूरी तहसील की। अच्छा, नहीं तो शहर में कितनी है? जी, शहर की शहर की जी 32 हैं। 32 है जी। चिल्ले वाली कितनी है शहर की?
چلنے والی 6 ہیں. اچھا جی. اور سفر کی ہوئی 10 شہر کے اندر. اچھا تو یہ 50 کے قریب ہو گئی. جو بالکل دیہات جو نا شہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی اس کو بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے چلو ان کو بھی شامل کر لیے تو اندازہ کتنی بن جائیں گی؟ یہ ان کو شامل کر لیا جائے تو 100 کے لگ بھگ ہو سکتی ہیں. ہاں بس اس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ جہاں 100 کے لگ بھگ مستورات 15 دن چلا وغیرہ لگائی ہوں جی جی ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. جی 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 انشاءاللہ. بس جو کام کو بڑھانے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب کو سوچنا چاہیے نا. اس لیے کہ عمومی ترغیب کیا چل رہی ہے کہ مرد 2 سروزے اپنے مردوں کے ساتھ لگائیں, تیسرا سروزہ مستورات کے ساتھ لگائیں. اچھا یہاں جو اوسطاً بن رہا ہے 60 جماعتیں مردوں کی, 1 جماعت مستورات کے ساتھ, 180 مردوں کی ہیں اور 3 جماعتیں مستورات ہیں. تو ہر 60 جماعتوں کے بعد 1 جماعت بنی. اس کو زیادہ غور کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں اس کے بارے میں پہلے بھی ہم ذرا فکر مند ہیں کہ جو ہے اس کا کام. اچھا آپ کا شب جمعہ کا کیا نظام ہے؟ شب جمعہ پہ جی یہ جو آپ کا شعر ہے اور شعر کے ساتھ مضافات ہے جو بات ابھی سامنے آئی, تو جو شب جمعہ کا جو حلقہ ہے ایک تو شعر کے ساتھ, اس کے ساتھ جو مضافات ہیں جو شب جمعہ میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں وہ تقریباً کتنا دور ہے وہاں سے؟ ہمارے ہاں بعض علاقے دور ہے تحصیل. جی یعنی جو مرکز شہر کے ساتھ جو مضافات جن کو شب جمعہ میں آنا چاہیے ہوتا ہے نا کہ اس کے قریب جو 15-20 کلومیٹر یا اس طرح 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تقریباً. جی جی باقی اس سے دور تو بھی ہے نا. جی جی تو جیسے بابر صاحب بتا رہے ہیں کہ جن مستورات کا وقت لگا ہوا ہو تو ایک تو ہے نا کہ پورے حلقے سے آنا شروع ہو جائے اور ایک کہ صرف شہر ہی کو لے لیا جائے. جی جی ایک بیچ کا راستہ یہ ہے کہ شہر کے ساتھ وہ قریب جگہ جہاں کے احباب آپ کے پاس شب جمعہ میں ان کو آنا چاہیے. جی جی مثلاً اگر ان کو آپ دیکھ لیں کتنی تعداد بن جاتی ہے کہ کہیں دور سے آنا بھی نہ پڑے اور قریب بھی ہے, ان کی تعداد جب اتنی بن جاتی ہے جیسے بتایا جاتا ہے اس کو پھر آپ رکھ سکتے ہیں. تو اس وہ ساتھ کر لے, زیادہ بھی نہ ہو اور بالکل اپنے شہر کے اندر بھی نہ رکھے. جی انشاءاللہ. تو اس کو انشاءاللہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ. شب جمعہ کی بات. جی شب جمعہ کی بات کرتے ہوئے کہ 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں, شورا والے آتے ہیں, روزانہ جوڑ والے بھی آتے ہیں, اور ہم جو ذمہ دار احباب ہیں مساجد کے یا وہ جو مشورے ہیں ان سے بھی مدد کرتے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس مشورے کے اندر شرکت کریں. تو 1 گھنٹہ پہلے اس میں جو ہے اس کے آداب بھی, کبھی کبھی آداب کا مذاکرہ ہوتا ہے اور کبھی اس بات کا بھی مذاکرہ ہو جاتا ہے بھی جو کیا بات کرنی ہے اس کے بیان کے اندر, بیان کرنے اور کیا کیا کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, کیا کیا بات کرنی چاہیے, تو اس کا بھی مذاکرہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اور اس کے بعد عصر کے بعد بیان ہوتا ہے, تو پھر مغرب کے بعد بھی بیان ہوتا ہے, عشاء کے بعد تعلیم جیسے معمولات ہیں اس کے شب جمعہ پہ. اور کھانے کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو شہر والے ساتھی ہیں وہ کھانا زیادہ لے جاتے ہیں اور مسجد والے دسترخوان لگاتے ہیں جو باہر سے مہمان آتے ہیں. اب الحمدہ پہلے یہ ترتیب نہیں تھی, اب تو الحمدہ جو دیہات کے ساتھی وہ بھی کھانا لانے لگ گیا, پہلے نہیں لے کے آتے تھے. کوئی کچھ احباب جو کھانا لے کے آتے ہیں اپنا ساتھ, جو پہلے تو سارے شہر والے ہی کام کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں ان کا, اور کوئی ساتھی یعنی کیسے سمجھو 10% لوگ جو ہے نا دیہات والے اپنا کھانا ساتھ لے کے آتے ہیں. تو دسترخوان مسجد والے شہر والے بھی تو اپنے اپنے گھر سے کھانا لاتے ہوں گے نا. جی اپنے اپنے گھر سے محلے والے کوئی اجتماعی شکل بنا رہے تھے؟ نہیں, کوئی اجتماعی شکل نہیں, گھر سے لے کے آتے ہیں ہر آدمی اپنا کھانے کے ساتھ 1-2 مہمانوں کے لیے سے کھانا مزید لے آئے. جی جی ہر ساتھی 2-3 آدمی کو کھانا لے آتا ہے. پھر صبح فجر کے بعد بھی بیان ہوتا ہے اور پھر تشکیل بھی ہوتی ہے اس کی جو ہے موقع محل کی مناسبت سے جو ہے تقاضے عرض کیے جاتے ہیں, تقاضے پیش کیے جاتے ہیں. صبح بھی سارے تقاضے رکھتے ہیں نا؟ جی صبح کو سارے تقاضے رکھے جاتے ہیں. دعوت تو یہی چلتی ہوگی نا کہ شب جمعہ تو عصر سے لے کے اشراق تک. جی عصر سے اشراق تک. جی یہی دعوت چلتی ہے پوری عصر سے عشاء نہیں, عصر سے اشراق. اچھا ایسا ہے کہ آپ حضرات بیان جب طے کرتے ہیں مشورے میں تو کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیسے ساتھیوں کو بیان طے کیا جائے؟
ऐसे साथी का बयान रखा है जो तकाजे पूरे कर रहा हो और कुर्बानी से चल रहा हो और यकसुई के साथ इस काम को कर रहा हो। इन बातों का लिहाज के भी कुर्बानी भी कर रहा हो और तकाजे भी पूरे कर रहा हो और यकसुई के साथ वो इस काम को कर रहा हो, इन बातों का लिहाज रख के उसका फिर बयान रखा जाता है। जब वो उलमा हो, गैर उलमा हो, लेकिन जो काम में चल रहे हैं कुर्बानी के साथ, उलमा कराम भी और राय लगा रहता है। हाँ, राय से जो जमातें आती हैं जी, उसके बारे में हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं उनसे मालूम कर लिया था जब उनकी तश्कील होती है कि उनकी आपने बातचीत सुनी, कैसी बात कर लेते हैं, कोई शब जुमा मुनासिब है तो फिर उनका फिर बयान तय किया था। उस लिहाज से देख लेते हैं कि माशाअल्लाह पुराने साथी औकात लगाए हुए हैं, पुराने हैं और सही बात रख सकते हैं मजमे के सामने। तो जो हमारे जो जिम्मेदार किस्म के साथी होते हैं मसाजिद जहाँ पे उनकी तश्कील होती है उनसे फिर पूछते हैं हम, अभी आपने उनकी बातचीत सुनी, मुनासिब है उनका बयान रखना, वो कहते हैं ठीक है, फिर उसका बयान मगरिब बाद कितनी देर बयान हो जाता है? तयीन है या बयान करने वाले पे जितना भी करना चाहे? 1 घंटा कि 1 घंटे में कोई थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है 1 घंटे से। नहीं, मकसद आपकी तरफ से कोई मुकर्रर तो नहीं है कि घंटा ही बयान किया जाए? नहीं, ये नहीं है कि भी सिर्फ घंटा ही पूरा हो, थोड़ा बहुत वो कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता है, बेशी भी हो सकती है। जी। उस पर तकाजे सबसे पहले कौन सा तकाजा रखते हैं बयान के बाद? हाँ, इस बयान में सबसे पहले तकाजा हम रखते हैं 3 चिल्ला नकद का। अच्छा, 3 चिल्ला नकद का तकाजा रखते हैं वो पहले, फिर उसके बाद मुल्कों का तकाजा रखते हैं। अच्छा जी, फिर मुल्कों का और फिर कौन कौन से फिर उसके बाद जो है हमारा हर साल 3 चिल्ले उसका तकाजा है। उसका साथी इरादे करते रहते हैं, तो माशाल्लाह कुछ बाज साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने साल में 2 चिल्ले लगाने शुरू कर दिए हैं और इंशाल्लाह 3 चिल्लों पे भी आ जाएंगे हर साल जो है। तो अंदरून साल का भी रखते हैं? जी, अंदरून साल का भी तकाजा है। पहले चिल्ले 3 चिल्ले का, फिर साल 7 माह पैरों, फिर साल अंदरून, उसके बाद हर साल 3 चिल्ले। कोशिश तो ये होती है कि नकद 4 महीने चिल्ला नकद ही। जी, उसका तकाजा नकद होता है वो जो चिल्ला 3 चिल्ला का। अगर एक बात देख ली जाए, पहले 4 महीने का तकाजा रखा है नकद 4 महीने। जी, 4 महीने। इस पे कुछ रुका जाए, उसके बाद चिल्ले का अलग तकाजा रखे। हमारे यहाँ आमतौर पर रिवाज में ऐसे चल रहा है चिल्ला 3 चिल्ले नकद, उसको 4 महीने के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। जी, वो ऐसा ही करते हैं, मैंने वैसे इकट्ठे कह दिया, ऐसा ही करते हैं। पहले 3 चिल्ले का तकाजा था, फिर थोड़ा सा वक्त फिर हम चिल्ले का तकाजा। अच्छा, भी जो चिल्ले की थे वो भी साथ ही खड़े हो जाए, नकद जो है। अच्छा, ऐसा ही करते हैं। मशवरे में कुछ आप ये भी सोचते होंगे ना, इस्तेमाल है शब जुमा के मशवरे में कि आज क्या क्या तकाजे रखने हैं। अच्छा, फिर ये कि इशा के बाद कुछ थोड़ा सा इसको सोचने का मौका मिला कि हमें ये तकाजे सोचे थे, ये तो पूरे हो गए, ये नहीं हो सके, अब क्या करना चाहिए? कभी ऐसा भी हो? ऐसा भी कर लेते हैं। इशा के बाद जो है ज़ुरियात से फारुग होके जो है उसमें सोच रहे हैं तकाजे। ये तो आप मशवरे वाले ही आपस में बैठे ना? जी, मशवरे वाले ही होते हैं। या मजमे को बिठा के उसके साथ को बातचीत? मजमा नहीं, वो मशवरा दिया रोजा जोड़ वाले होते हैं हमारे साथ। जी, अच्छा। इसे मजमा कितना शब जुमा में आ जाता है? हमारा मजमा तकरीबन 1000 से 1500 के दरमियान होता है। 1000-1500। इसमें कोई फर्क होता है कि असर से मगरिब तक तकरीबन इतना, फिर मगरिब से इशा तक, फिर फजर में कितना होता है? हाँ, वो ये कि जो रात का क्याम करे वो तकरीबन आधा मजमा रह जाता है, उसमें से जो क्याम करने वाला है, जो क़ियाम जो होता है वो आधा मजमे का। जी, आधे मजमे का क्याम होता है। ये तो सब यही बैठे हुए हैं ना जी, हमारी आपस की बात हो रही है। तो आप जरा अल्लाह तौफीक दे अपने अपने मराकज में, जब अल्लाह ने एक मौका दिया है, एक जगह दी है, तो उसका शुक्रिया अदा करना। शुक्र से नेमत बाकी रहती है और बढ़ती है। तो उसमें यह है कि कितने सारे इलाके हैं जिनको चाहते भी हैं, लेकिन मशवरे से उनको अभी शब जुमा की इजाजत नहीं दी है। आप हज़रात को पहले से अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़ों की तरफ से इजाजत है, तो अपने मस्जिद की जमात के साथ मरकज में जाना। जैसे से रोजे में जमात में बंदा जाता है तो इस तरह तो नहीं जाता ना, 2 सुबह गए, 2 घंटे के बाद चले गए, 2-3 1-2 इसके बाद चले गए, या इस तरह मसलन उमूमी गश्त है एक जमात की शक्ल में है, तो ऐसे नहीं है कि 2 उधर गए फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 2। तो
जिस तरह नकल हरकत के एतबार से हमारा तरीक़ाकार ये है कि एक जमात होती है और एक जमात मेहनत करती है, इस तरह शब जुमा में भी मस्जिद की जमात आपस में जमा हो और वहां इस तरह जमा हो जाए कि असर में वहां पहुंच जाए पूरी जमात के साथ अपना जो खिदमत वगैरह का जो सामान है, जो जैसे आप हज़रात ने बताया अपना खाना साथ होता है, तो वहां बिस्तर और अपने उसके साथ जाए और ये जमात असर से लेकर इशराक तक वहां रहे। तो ये वो लोग हैं कि इंशाअल्लाह इनके जरिए से और लोग भी इस तरतीब पर आएंगे और जो मकसूद है इंशाअल्लाह वो मकसूद पूरा होगा। लेकिन अब अमूमी तौर पर कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, मगरिब में आ गया, कोई जा रहा है, कोई इशा में पहुंच गया, कोई किस वक्त पहुंच गया, एक मजमा नजर आ जाता है, फिर अचानक मजमा आधा बन जाता है, आधा हो जाता है। तो चलो वो जो आने जाने वाले हैं वो तो अलग बात है, उनको तो मना तो नहीं करना है कि ना आए। बाद लोग सिर्फ आ जाते हैं, बयान सुनकर चले जाते हैं, लेकिन वो भी खैर से खाली नहीं है, थोड़ी देर के लिए आ गए। लेकिन हम अपने मामूलात में से जैसे ये एक काम है तो मसाजिद की जमात के साथ अपने बिस्तर और खाना समेत असर में पहुंचने की कोशिश हो। कोई उधर है, कोई एक आध आदमी, लेकिन जमात पना बाकी रहे कि जमात की शक्ल में ये जाए। तो इसकी इंशाअल्लाह आप जरा कोशिश करेंगे तो आपका काम इस उन्वान के एतबार से और आगे बढ़ेगा। तो वे कौन कौन कोशिश करेगा इसकी? आइंदा इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद की जमात के साथ बिस्तर समेत खाना समेत इंशाअल्लाह जमात की शक्ल में वहां पर पहुंचना है और फिर इशराक के बाद वहां से आना। करोड़ पक्का मरकज के भाई शाहनवाज, करोड़ पक्का।